اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے سورہ الماعون ختم کی ہے اور اپنی روایت کے مطابق انشاءاللہ آج ہم سورہ الماعون پہ احتسابی نکات جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ الماعون کے احتسابی نکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتسابی نکات۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو پہلے یہ پہلی تین آیات دیکھیں گے۔ ان میں جو نقطہ فرمایا گیا یکذب بالدین، جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا۔ ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لیے جن میں یہ خصلتیں پائی جائیں گی، جس میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ یکذب فعل مضارع ہے اور اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں جو دین کو جھٹلا رہا تھا اور اس کے بعد رہتی دنیا تک جو دین کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ پہلی خصلت ان لوگوں کے لیے جن کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے ویل ہے۔ دین کو جھٹلانے کا مطلب ایک تو اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی کا انکار ہے، یعنی اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو عملی جامہ پہنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور عملی طور پر وہ معاشرہ قائم کر دیا اور ان لوگوں کو وہ ساری تعلیمات دے دیں جو الدین کہلاتی تھیں۔ یعنی اس میں انسان کا اپنا کردار، اپنے گھر میں اس کا طرز عمل، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے معاشرے میں اس کا طرز عمل، اور پھر اس معاشرے میں تعلیم، اور پھر تعلیم کے بعد پھر معاشرت کیسے کرنی ہے، معاشرت کے بعد پھر عدالت، اگر اس میں کوئی مسائل آ جائیں تو عدل و انصاف کیسے ہوگا، اور پھر عدالت کے فیصلوں پہ جو ہے وہ قانون کا نفاذ، طرز حکومت۔ تو یہ ساری چیزیں الدین کہلاتی ہیں۔ اس میں معمولی سا ایک حصہ جو عبادات کا ہے اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اور نہ تو ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں، یعنی وہ تعلیم جس سے ہم دین سیکھ سکیں، اور نہ ہی معاشرت کے بارے میں کبھی ہم نے کوشش کی کہ جو معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اس میں کیا تعلیمات تھیں، کیسے طرز عمل ہوتا تھا، وہ ہم نے نہ سیکھا۔ اور پھر عدالت جو معاشرے کو جو ہے وہ امن اور سکون دیتی ہے، قوانین کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، وہ قائم نہ ہوئی، اور ہماری عدالت جو ہے وہ یورپین کے طرز عمل یعنی ملکہ برطانیہ کے قوانین پہ چل رہی ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر۔ تو یہ ہم نے دین کو جھٹلانے کا ایک طرز عمل ہے جو اختیار کر رکھا ہے، بحیثیت مجموعی اور بحیثیت انفرادی طور پر بھی۔ اور پھر حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے آخر میں وہ بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ایک نظام ہے، نظام دین کہلاتا ہے، اللہ کا دیے وہ نظام جس سے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے، وہ الدین کہلاتا ہے۔ اور پھر اس میں ہمارا پورا معاشرہ فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم اس غلطی کے اور اس جرم کے ارتکاب میں جو ہے ملوث ہیں کہ ہم جھٹلا رہے ہیں دین کو۔ اور پھر دوسرا مطلب ایک الدین جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں عربوں میں ایک مقولہ ہے، ضرب مثل ہے، اور وہ کیا ہے؟ کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کما تدینو، جیسا تم کرو گے، تدان
تمہیں ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو دیکھ لیجئے اس میں اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت کا انکار، اور اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دوسرا مطلب جو ہے یوم آخرت کا انکار ہے۔ دین کا انکار یوم آخرت کا انکار ہے، اور یوم آخرت کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے۔ اگر کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو یقیناً ان خصلتوں میں مبتلا ہو جائے گا جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ دیکھ لیجئے، اس میں ہم مزید دیکھیں گے انشاءاللہ کہ فوائل نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ معراج ایسے ہے جیسے ہم ہر نماز میں اللہ سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے منقول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور پھر جب میرا دل کرتا ہے کہ اب میرا رب میرے ساتھ بات کرے تو پھر میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، نماز میں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، گویا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نمازی بنائیں، اور نماز میں نمازی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کا ایک حصہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کے حضور اس حالت میں کھڑے ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی رب کے حضور کھڑے ہونے کا مطلب صرف نماز میں نہیں ہے، ہر حالت میں ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تمہیں یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ احساس ضرور ہو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا طرز عمل ہے، اور یہی مومن کی معراج ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اسے یہ یقین ہو کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں اگلی جو خصلت ہے، فویل للمصلین، مصلین کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کیوں؟ ایسا طرز عمل رکھنے والے بھلے تہجد گزار ہوں، انہیں ان کی نمازیں ہلاکت سے نہیں بچا پائیں گی۔ یعنی یہ جو طرز عمل ہے، دین کو جھٹلانا، آخرت کو جھٹلانا اور اس کے لیے تیاری نہ کرنا، اور وہ جو دین جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اس پہ عمل نہ کرنا، گویا وہ ہلاکت ہوگی۔ اگر کوئی نمازیں بھی پڑھتا رہے تو پھر بھی اس کے لیے وہ نمازیں کام نہ آئیں گی۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو فحش اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز فحش اور برائیوں سے نہیں روک رہی، یعنی دین پہ عمل نہ کرنا بھی ایک فحش اور منکر کام ہے، تو اگر یہ اس سے ہم نہیں روک رہے بحیثیت فرد اور بحیثیت مجموعی طور پر معاشرہ، تو پھر ہم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے وہ نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ اور دیکھ لیجئے نمازیں اس وقت ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ نمازی ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، معاشرے میں افراتفری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ہم نے دین کو جھٹلایا ہوا ہے، اور اس لیے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت یہ بنے گی۔ یہ اگلا نقطہ ہے، یہاں اللہ پاک نے نمازوں میں غفلت کی بات نہیں کی بلکہ نمازوں سے غفلت کی بات کی ہے۔ یعنی نماز کے اندر اگر کوئی غفلت ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو وہ معافی ہے، اس کے لیے پھر طریقہ کار بھی ہے کہ سجدہ سہو کر لیجئے۔ لیکن نماز سے باہر جو غفلت ہے نمازوں سے، یعنی نماز جو ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے وہ ہم نہ سیکھیں، اس سے ہم غفلت کریں اور نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ ادا نہ کریں، تو یہ ہوگا نمازوں سے غفلت، اور جان بوجھ کر دیر کرنا اور اسے اہم نہ سمجھنا، اور اس کا مطلب جانے بغیر طوطے کی طرح اس کو پڑھتے جانا۔ یعنی جب ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا وعدے کر رہے ہیں، یعنی ایسی نماز کو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والی نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا نہیں وہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔
مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے مسکین کے کھانے کا ذکر ہے، یعنی مسکین کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب اور مسکین ہو معاشرے میں تو اس کا پرسان حال بنا جائے، پورا معاشرہ مل کر اس کی مشکلات کو حل کرے اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ تو یہ ہے وہ معاشرہ جو مدینہ کی بستی کا معاشرہ تھا، اس میں کوئی مسکین ہوتا تو سارے کے سارے مل کر اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتے، اس کے کھانے کا بندوبست کرتے، اس کے رہن سہن کا بندوبست کرتے۔ جی واپس چلیں گے ہم اور اگلا نقطہ دیکھیں، آگے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں ہے الذین هم یراعون ویمنعون الماعون۔ ان آیات کو دیکھیں، ان میں جو نقطہ ہے اہم، ہم یراعون، الدین کو جھٹلانے والے ہی ہر معاملے میں دکھاوا کرتے ہیں، اس لیے دین کو ماننے والے اس بری خصلت سے بچ جائیں گے، کیونکہ دکھاوے کی نماز شرک سے تعبیر کی گئی ہے۔ یعنی جو دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کسی چیز کا جو ہے وہ محض دکھاوا نہ ہو بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمازیں بھی اللہ کے لیے خاص پڑھی جائیں، اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ جو نمازوں میں ریاکاری کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، تو ذرا سی ریاکاری بھی شرک سے مشابہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں دیکھ لیں، دکھاوے میں مال کا بے جا خرچ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو دکھاوے میں فضول خرچی کرنا یہ بھی منع ہے، اور ایسے طرز عمل کے لیے بھی جو ہے وہ ویل کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جو اپنے زندگی کے سارے معاملات لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ الذین هم یراعون ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزوں کو مانگے نہیں دیتے۔ یعنی اسلام رواداری اور ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، معمولی چیزیں بغیر اجرت کے دینے کی ترغیب دلاتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ بھی معون ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے کہ معمولی چیز اگر کوئی مانگی جائے تو اس سے بھی انکار کر دیا جائے، تو یہ ایک تنگ دلی ہے اور ایک خود پسندی اور ایک قسم کا جو ہے نا یہ متکبرانہ طرز عمل ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچا جائے، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور ایسے نمازیوں کے لیے بھی جو ہے نمازیں کام نہ آئیں گی۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ سورہ الماعون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وہ سارے اعمال وہ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یتیم اور مسکینوں اور غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلے نمازیں پڑھتے رہیں وہ ان کے کام نہ آئیں گی، چونکہ یہ دکھاوے کا کام کرتے ہیں۔ ایسی نمازیں جو ہے وہ صرف دکھلاوا ہیں۔ اگر صحیح نماز پڑھی جائے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس احساس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس نماز کے بعد جب میں باہر جاؤں گا مسجد سے باہر جاؤں گا تو پھر جو میرا طرز عمل ہے وہ بھی اس دین کے مطابق ہونا چاہیے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کریں گے وہ لوگ، جبکہ جو آج کل اکثریت نہیں کر رہی، تو ایسی نمازیں کام نہیں آئیں گی اور نہ آ رہی ہیں، کیونکہ دیکھ لیجئے معاشرے کی جو حالت ہے، ابتری کی صورتحال ہے، قتل و غارت ہے اور بدکاری عام ہے، اور گھروں میں سکون نہیں، ہر گھر میں معاملات ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، معاشرے میں ایک دوسرے پڑوس کے ساتھ جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں، بغض ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم جو ہے وہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس نہیں۔ اگر یہ احساس ہوتا تو ہم یقیناً اپنے طرز عمل کو اس دین کے مطابق کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور ہم جب اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے طرز عمل کو بہتر کریں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخر میں میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دیکھ لیں پھر یہ نمازوں کا ذکر ہے کہ نمازی کا جو طرز عمل ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محض اپنی نمازیں پڑھتا جائے اور معاشرے میں اس کا جو طرز عمل ہے وہ لوگ اس سے جو ہے وہ اس کے طرز عمل سے تنگ ہوں، لوگ اس سے خوف کھائیں، اس کے ظلم سے، اس کے جبر سے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے نمازیں ہلاکت بھی ہوں گی کہ کوئی کام نہیں آئیں گی۔ آج کی اکثریت ہماری ایسی ہے کہ ہم نہ سمجھے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر جو طرز عمل ہمیں نماز سکھاتی ہے وہ تب ہوگا جب قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے نبی کے ارشادات کو سمجھیں گے اور اس دین کو سمجھیں گے کہ جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ نماز محض جو ہے وہ اپنے طرز عمل کو درست کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے، اور یہ ہمیشہ احساس رکھنے کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نمازوں کے بعد جب ہم مسجد سے باہر ہوں تو ہم اس احساس کے ساتھ رہیں۔ یہی ہمیں یہ سورہ سکھاتی ہے اور یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہی ہمارا دین ہے اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہونے اور نمازی ہونے کے اوپر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی، ان کو سمجھانے کی اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارا اپنا جو ہے الحمدللہ طرز عمل بھی ٹھیک ہوگا اور ہمارے لیے یہ آخرت کا توشہ بھی بنے گا، اور ہمارے لیے یہ آخرت کے لیے ہمیں کامیابی بھی دلائے گا۔ ہمارے نامہ اعمال کا جو پڑھلا ہے نیکیوں کا وہ بھی بھاری ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں آگے بڑھائے اور اس میں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔